ہوا، سر پہ کرس لگا ہوا، زانوں پہ حسین سر رکھے ہیں. دیکھا ہے کوئی ایسا بھائی کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہیں بلایا؟ ایک مطلب بھائی کہہ کے بلایا. وہ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کہتا اماں عمر بڑی ناراض ہو رہے گی. ایک نہیں سی آواز کانوں میں آئی، عباس 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 کیوں نہیں بھائی کہتے گا؟ کیا میں تیری ماں فاطمہ نہیں ہوں؟ اللہ اکبر. بھائی کہاں آتے ہیں رونے والوں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، دامن وقت گنجائش نہیں ہے، میں کیسے آپ سے عرض کروں؟ اے عباس بہت قیامت ہو گئی، تم ترائی کر سوئے، ادھر چادریں چھن رہی ہیں، خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے، جسے تم نے نازوں سے پالا تھا وہ تماشے کھا رہی ہے. حسین اکیلے سوار ہو رہا ہے. عباس ایک تم کا خط ہے، تم نے ترائی جا. خدا کوئی نمبر دے سوائے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزوں، میں ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، آئندہ سال خوف زندہ رہے. حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے جلتا ہوا خیمہ دیکھا، جلتے خیمے سے گھبرائے ہوئے بچے کو باہر آتے دیکھا. جب وہ باہر آیا تو مجھے لگا کسی چیز کی تلاش ہے. میں نے پوچھا تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ کہ مجھے فرات کا راستہ بتا، مجھے دریا کا راستہ بتا. میں نے اسے دریا کا راستہ بتایا. مجھے احساس تھا کہ شاید بہت پیاسا ہے، یہ اسے پانی پینا ہے. میں پیچھے پیچھے چلا تو میں نے دیکھا اس نے بہتے ہوئے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، اسے کسی اور چیز کی تلاش تھی. اب جو میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی. مجھے سمجھ آ گیا یہ جس چیز کو تلاش کر رہا تھا وہ مل گیا. یہ دوڑا ہوا آیا، ایک لاشا تھا جس کے بازو کٹے ہوئے تھے، اس لاشے کو ہلاتا تھا. چلو خیمے کو آگ لگ رہی ہے، سکینہ کے تماشے لگے ہیں، سرکاریوں کی چادر چھن رہی ہے.
غازی کے دونوں ہاتھ، زینب کے دونوں ہاتھ بسے خشک بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس ہوئے تھے۔ غازی تم ترائی پہ سو گئے، عزاداروں نے کیا شام سے جنازہ اٹھایا۔ غازی تمہاری جنازہ نہ اٹھ سکا، مگر یہ عزادار قابل کیے ہوئے تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ سوگواروں سرو سینہ پیٹھئے، ابھی آپ کی آنکھیں خراب نہیں ہیں، اس لیے کہ حسین آقا کا بھائی مارا گیا۔ ذرا اس طرف دیکھیے، جوانوں آگے آؤ، سرو سینہ پیٹھو۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے، آپ آمین کہیے گا، میں دعا کرتا ہوں، آپ سب مل کر آمین کہنا۔ خدایا یہ جتنے عزادار سب یہاں کھڑے ہیں، معبود ان ضعیف باپ کے سامنے، ان جوانوں کے سامنے، ان کا بوڑھا باپ کبھی ٹھوکر کھا کے پڑے ہوئے، خدا کرے کسی باپ کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی میت نہ ہے۔ عزیزوں، میں نے بڑی بڑی شخصیتوں کو دیکھا ہے کہ جن کا جوان بیٹا مر گیا، جن کا جوان بیٹا مر گیا تو وہ باپ بہت دن زندہ نہیں رہ سکا۔ ہاں ہاں، آپ کے درمیان بہت قیامت کا منظر ہے، اس لیے کہ حسین آقا کے 18 برس کے بیٹے علی اکبر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جانے والا ہے۔ آپ سب میری طرف متوجہ رہیں۔ رونے والوں، جسے حسین نے بڑے نازوں کے ساتھ پالا ہے، وہ ہے اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے، میں کیسے کہوں کہ بیٹا مرنے کو جا رہا تھا، بابا سے کہتا تھا بابا مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین نے آواز دیا اکبر جاؤ ماں سے رخصت ہو لو۔ اکبر ماں کے پاس آئے، ماں نے کہا جاؤ پالنے والی ماں سے رخصت ہو لو۔ زینب کے پاس آئے، جسے نازوں سے زینب نے پالا تھا، وہ میدان مکتب میں مرنے کی اجازت مانگ رہا۔ آخر اکبر نے زینب سے کیا کہا مجھے نہیں پتا، لیکن زینب بازو پکڑے ہوئے اکبر کو لے کر کے آئی اور آواز دیا بھیا یاد ہے 3 دن کا تھا جب میں نے اسے جھوم سے کیا تھا، آج 18 سال کا ہو گیا ہے بھیا، میں نے اس کے چہرے پہ گرد کی نہیں پڑنے تھی بھیا، کیا یہ کربلا کی خاک میں مل جائے گا۔ رونے والا میری ایک گزارش ہے آپ سے، وہ گزارش جوانوں آپ سے میری طرف دیکھیے گا، اپنے بابا سے ساری فرمائشیں کیجیے گا، آپ کا وقت ہے، اپنے بابا سے خواہش کیجیے گا، آپ کا وقت ہے، لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھیے گا، باپ سے کبھی کوئی ایسا فرمائش نہ کیجیے گا کہ باپ پورا نہ کر سکے۔ پورے زندگی میں باپ کے کلیجے پہ قلم رہ جائے گا کہ بیٹے کی خواہش سے باپ پورا نہ کر سکا۔ عزیزوں، دنیا کو علی اکبر نے بیٹے کے کیسے زندگی جاتی ہے اس کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اکبر نے مقتل میں بابا سے کہا تھا بابا پیاس کلیجے میں اتر گئی ہے۔ حسین نے کہا میں لال اپنی سوچی زبان میرے بہن میں دو۔ بیٹے نے اپنی زبان بابا کے بہن میں دی، چیخ مار کے روکا، آواز دیتا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ روتا ہوا خانے میں آیا، آواز جسے جا بھیگا بابا قریب ہو گیا ہے۔ حسین سے بات سے میت اٹھا رہا تھا۔ رونے والا میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، روتا ہوا اکبر گھوڑے پر سوار ہوا، وقت نہیں جو میں شہید کی رخصت کروں، اس کی شہادت ہو، اس کا رجس ہو۔ میں ایک اشارہ کر کے تابوت لانے کی گزارش کروں گا کہ اکبر جب گھوڑے پر سوار ہو کے میدان مقتل کی طرف چلا تو روتا ہوا رہتا تھا، بابا کی غربت کو دیکھ رہا تھا، آواز دیتا بابا خدا حافظ، پیچھے محسوس ہوا ٹھوکر کھا کے کوئی گرا ہے، دیکھا تو وہی باپ گرا تھا، آواز دی بابا جب رخصت کر دیا تو پیچھے پیچھے تو آ گئے ہو، آواز دیا حسین نے کاش آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا تجھے پتہ چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ اور میں ختم کر رہا ہوں، وقت بالکل نہیں ہے عزیزوں، ابتدا سن لیجیے وقت آپ کو اسی پر آ جائے گا۔ اب جو روتے ہوئے اکبر نے گھوڑے کو لے دیا تو ادھر اکبر تیز ہوا،
ادھر حسین تیز ہوئے، ادھر اکبر تیز ہوا، ادھر حسین تیز ہوئے۔ اکبر نے کیا دیکھا؟ ایک پردہ پوش بی بی سامنے کھڑی ہے، آواز دیتی ہے اکبر آہستہ آہستہ، میں نے چکیاں پیس سے پالا ہے، میرا حسین مر جائے گا۔ اللہ اکبر، لوگوں نے اکبر سینے پہ پرچی کھا کے پیڑیاں رگڑ رہا تھا، غریب باپ بیٹے کے غریب بیٹھا تھا۔ اکبر نے آنکھیں بند کر لی، موت کی آخری ہچکی لے لی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اللہ جانے یہ جوان کی میت بابا کیسے لے کے آئے گا۔ خیمے کے در پہ پہنچے، آواز دیا زینب لیلا آؤ، تمہارا اکبر آ گیا ہے۔ سکینہ دوڑی بھی آئی، لو اکبر آ گیا ہے۔ خیمے میں سیدانیوں میں کوہرام لگا ہوا سبحان امام مظلومے کا خدا حسین کا 18 برس کا بیٹا میٹر مارا گیا۔ خدا کرے یہ جو جوان ہیں ان کی بہنیں سلامت رہیں، کبھی بہن کو انتظار نہ رہے۔ اس شہید کی بہن مدینے میں سفر لے گئی تھی اور کہتی میرا اکبر مجھے لینے کے لیے آئے گا۔ لو سبحان 2 شہید جن کے تعلق زیادہ الیام میں، اس میں 32 برس کا ہر عمر کے شہیدوں کے جنازے ہیں، لیکن ہر شہید کو آپ نے سلام کر دیا۔ لیکن میں اس شہید کے لیے کیا کہوں، اس شہید کے جنازے کو لانے کی کیسے گزارش کروں؟ آپ کو کیا کہتے ہیں اس شہید کا جنازہ ہے؟ انصاف سے بتائیے، کیا اس عمر کے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں؟ اس عمر کے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں؟ کتنی ہے عمر اس کی؟ 18 سال، 13 سال، 11 سال، 7 سال، 5 سال، 3 سال، نہیں 6 مہینے، صرف 6 مہینے کا ہے۔ یہ اتنا پیاسا تھا کہ منہ ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے۔ اللہ جانے اس عمر رباط میں اسے کیسے سمجھایا ہے۔ رباط جھولے پر سر رکھے کہتی تھی اصغر ماں معاف کر دے گا بیٹا، میں تجھے پانی نہیں پلا سکتی۔ اے میرے لال، مجھے پتا ہے تو پیاسا بہت ہے۔ عزیزوں، میں اس موقع پر بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں گرم ہے، فخر ہے، ناز ہے اپنے بھارت دیش پر، یہاں کے سنسکاروں پر۔ یہ محرم میں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ہندو بہنیں محرم میں دودھ اور شربت لے کر سڑکوں پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں بیٹھی ہیں تو مجھے کہتی ہیں کہ بابا حسین کا یہاں سے قافلہ گزرے گا۔ ہم حسین بابا کے 6 مہینے کے بچے کی بارگاہ میں یہ دودھ اور شربت ارپت کریں گے، اس لیے کہ حسین کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا۔ ہم یہ کہیں گے بابا حسین یہ بھارت دیش ہے، یہاں جانوروں کی ہتیا کو بھی پاک سمجھا جاتا ہے۔ اگر تمہارا یہ سر بھارت آ گیا ہوتا تو پیاسا مارا نہ جاتا۔ رونے والا حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر خیمے کے در پہ جا رہے ہیں، اس لیے کہ اصغر تیر کھا کے مسکرا کے سو گیا ہے۔ رباط دوڑی ہوئی آئے گی، اپنے اصغر کو مارے گی، لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو۔ کیا کرے گی رباط؟ رباط کو اصغر کو دے دیا۔
حسین نے اپنی زندگی میں تربت بنا دی، لیکن جب شام آئی شب ولی کا قصہ دوڑی بھی آئی، اے بی بی قیامت آ گئی، تب کیا ہوا کہ ظالم زمین میں نیزہ چبھو رہے ہیں، ماں آ گئی میرے خیمہ پہ کیا دیکھا، ننھی سی لہر سے پھول جیسا بچہ کا سروتر میں جدائی کر دی، ماں طرف گئے گئی میرے بچے شہید ایک بار شہید ہوا ہے، تو دو بار شہید ہوا، روا چلا ہوا جھولا لیے ایسا تمہارا جنازہ نہیں، تمہارا جھولا رہا ہے۔ سینے لگا دو لوری صدا دو، مجھے کو سلا دو ماں، مجھے نیند آتی ہے، نیند آتی ہے، رات ہے پہلی قبر کے اندر، کیسے رکھوں گا تیرا چل پاس نہیں ہے، کس سے بھلا کھیلوں گا، تو ہے کہاں پر یہ تو بتا دے، کیوں ہے اندھیرا ماں، نیند آتی ہے، نیند آتی ہے، بھیا زخمی ہے میرا بھیا سے زیادہ زخمی ہے میرا سینہ، اس سے ہم گیا، سہم گیا دل، چوک گیا نیزہ تو مجھ کو مارا، میں تو سکون سے قبر میں اپنی سویا تھا، تیری قسم تیر گلے پر کھا کر میں نہیں تڑپا، تیری قسم تیر گلے پر کھا کر میں نہیں تڑپا، دیکھ کے بہتا خون میرے منہ سے، بابا روئے میں نہیں رویا، لیکن اے ماں تیر سے مجھ کو درد ہوا تھا، نیند آتی ہے، نیند آتی ہے۔ سلام حسین آقا کے ساتھی نظرانے، پیشی نبی عزت پر جو تیر کھا کے ہویا نہیں تھا، تیر کھا کے اس کو ہویا تھا۔ غریب بابا غم نہ کرنا،
अम्मा से जाके कहने में तीन खा के रोए, तीन खा के सुलाए। अम्मा से जाके कहने ना तीन बार खा कर बाबा ने मुझे तो के हवाले किया था, लेकिन मुझे तो से पकड़ लिया। लोग सारे सवार जरा इस तरफ देखो, इकट्ठा जनाजा आ चुके थे। इन सब के बारे में ये बचा है, लेकिन इस जमीन पर जनाजा आ रहा है, मैं कुछ नहीं करूँ, इतना कहता हूँ कि उस बेकफन का जनाजा आ रहा है जिसे बदलने में हुसैन अली का जनाजा आ रहा है। जनाजे को देख के क्या कहें, मौला सकीना इंतजार कर रही है, बहन इंतजार कर रही है, बेटा रो रहा है, सुबह मदीने में तड़प रही है। बीवियों ने कैसे रुखसत किया था मेरे वाली वारिस, किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो। एक बड़ा सामने अपने पता नहीं गुंजाइश, मेरी तरफ देखना, ऐसी किताब उठाना, इसलिए कि हुसैन को जब से जन्नत दिला दिया, उसके बाद जब ज़हरा का लाल घोड़े से गिरा था, अभी अभी ताज़ा सुनिए, किसी की हिम्मत न थी, किसी की हिम्मत न थी जो हुसैन के करीब गया। लेकिन कहते हैं तुम जाओ, वो कहता है तुम जाओ, वो कहता है तुम जाओ, एक जगह ठहर जाओ, अभी पता चल जाएगा हुसैन जिंदा है। पर कैसे पता चलेगा? उसने आवाज चलो चल के गरीब ज़हरा ने सर को उठाया, आवाज दिया ना सर को उठना, हे मौला तो उसमें हमारी 4 वर्ष की सकीना है,